السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں اس ہفتے مقصد 8 اکتوبر 2023 سے لے کر 14 اکتوبر 2023، مقصد 8 اکتوبر 2023 سے لے کر 14 اکتوبر 2023 تک اس ہفتے کے حالات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ سے میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں کہ یہ جو علم میں جس علم سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو میرا علم ہے آسٹرولوجی اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ علم رمل ہے، اس کے ساتھ میں نے اکٹھا کیا ہے، مقصد ان دونوں کو میں نے امتزاج دیا ہے اور ملا کر میں آپ کو اس میں اس ہفتے کے حالات بتاؤں گا کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو علم آسٹرولوجی سے اتنی زیادہ پتہ نہیں لگتی، ایک دن کے حالات، ایک گھنٹے کے حالات، تو بہرحال کیونکہ ان کا جو ہوتی ہے رفتار ہوتی ہے ستاروں سیاروں کے چلنے کی، وہ تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، چینجنگ تھوڑی دیر سے آتی ہے، تو ہمارے جو اس میں نے علم رمل کا انتظار کیا ہے، تو اس سے یہ یعنی پورے ہفتے کے حالات، ایک دن کے حالات، ایک پل کے حالات کی خبر ہم کو اس کو ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو مجھے یہ علم دیے ہیں، علم آسٹرولوجی ہے، سب سے اچھا جو سب سے بہتر علم دیا ہے تو وہ علم رمل ہے جو حضرت دانیال علیہ السلام کو ملا تھا، علم آسٹرولوجی ہے، علم جفر ہے، اور پانیکسی ہے، طب یونانی ہے، ہومیوپیتھک ہے، بایو کیمک ہے، یہ سب موجود سے علم اللہ پاک نے اپنے علم کے خزانے سے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ احسان کسی نہ بھول سکتا ہوں، نہ اتار سکتا ہوں، نہیں یہ بتانے سے بھی یہ مقصد کچھ نہیں ہوگا، یہ ساری تعریف اس اللہ پاک کے لیے ہے۔ تو اب یہ میں آپ کو بتانا چلوں، اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی پیسے کا مسئلہ ہو، اگر پوچھنا چاہے مجھ سے، میں فری میں آپ کو مشورہ دوں گا، ذائقہ بنا کر آپ کو اس کے حالات بتاؤں گا، آپ سے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے، پیسے میں نہیں لیتا، جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں، میں ایسے ہی یہ کام کرتا ہوں۔ تو کسی کو کوئی پیسہ لینا ہے، کسی کو کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے، اس کے آگے کے حالات جاننا چاہتا ہے، کسی کی کوئی بہن بیٹی کی شادی وغیرہ ہے، آگے کے معلوم نہیں ہے کیا ہوگا، شادی سے ہوگی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو اس کے حالات کیسے ہوں گے، آگے چل کر بزنس شروع کرتا ہوں آگے کیا ہوگا، یہ جائیداد خریدتا ہوں آگے کیا ہوگا، یہ اس سے میں بزنس پارٹنرشپ کر رہا ہوں دوسرے آدمی سے، اس کا حالات کیا ہوں گے، کسی کو قرضہ دیتا ہوں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، کسی کے پاس ہمارا قرضہ ہے دیا ہوا ہے وہ دے گا نہیں دے گا، کاروبار کیسا رہے گا، دوست کیسے رہیں گے، شادی ہوگی نہیں ہوگی، جو بھی ایسے حالات ہیں، جس قسم کے بھی حالات ہیں، تو اس کا اللہ پاک کی طرف سے میں ان کو اس کے جواب دوں گا۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ سوال کسی کاغذ سفید سے سادے سے کاغذ پر لکھیں، پورا کا پورا سوال لکھیں، اور اس سوال کے نیچے 4 نمبر لکھیں، جیسے 5، 12، 30، 40، لیکن 96 تک ہو، 96 سے نیچے نہ ہو، اوپر نہ ہو، تو یہ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ کے لیے میں اس کا حل نکالوں اور آپ کو اس کا جواب دے دوں، تو یہ میرے لیے باعث خوشی ہوگی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں برج قوس والوں سے۔ تو برج قوس جن کی ڈیٹ آف برتھ تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 21 دسمبر تک ہے، تو ان کا ہے برج قوس۔ تو جن کو اپنا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے تو وہ 6 جس کے نام کا پہلا جو حروف سے وہ 6 سے اسٹارٹ ہوتا ہو وہ دیکھ لے۔ لکی نمبر ان کا 3، کلر ان کا ہے سبز لکی،
نگینہ ان کے لیے اگر پڑھنا چاہے تو فیروزہ کوئی اللہ پاک سے مدد لینا چاہیے، اس کا ورد وظیفہ کرنا چاہے اور ہر کام میں آسانی چاہتا ہو، ہر مشکل میں آسانی چاہتا ہو، اور جو بھی آدمی انسان کے لیے دقتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا حل چاہتا ہو، ستاروں کی نحوست کو ختم کرنا چاہتا ہو اور دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو اور ہر جائز کام میں ہیلپ چاہتا ہو، تو اس کے لیے جو وظیفہ وہ پڑھنا چاہے تو وہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بصیر یا صابر، یہ اسماء حسنہ اللہ پاک کے خوبصورت سے نام ہے، ان دونوں کا ورد کرے وہ پڑھتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ایسے دیکھے کہ کیسے کایا پلٹتی ہے، آپ کے جو گزرے ہوئے کام ہیں وہ کیسے جلد سے جلد آپ کے پورے ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعا کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں برج قوس والوں کے حالات، اور یہ جو علم ہے یہ میتھ علم غیب کا نہیں ہے، غیب کا علم تو میرے اللہ پاک کے ہے، یہ تو ہی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ایسے ہی بندے ہیں، تو ہمارا تو ایسے سمجھے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو علم غیب صرف اللہ پاک کے تو ہے، یہ صرف ایک میتھ ہوتا ہے، جیسے 2 جمع 2 4 ہو گئے یا 4 جمع 4 8 ہو گئے، تو یہ ہمیں جیسے محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں، آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ کل بارش ہوگی، 5 تاریخ کو بارش ہوگی، ایسے ہوگی ایسے ہوگی، یہ بھی ایسے ہی سمجھیں گے کوئی حساب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ہفتے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو اس ہفتے خوشی محسوس ہوگی، خوشی ہوگی، جو مقصد ہوگا آپ کا وہ پورا ہوگا، اور مقصد آپ کے جو بھی ہوں گے وہ آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور آپ جو بھی آپ اگر کچھ حصول کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس ہفتے آپ کو مدد ہوگی، وہ آپ کے مسئلے صحیح ہو جائیں گے، ان کا حل آپ کو مل جائے گا، اور مالی معاملات اس ہفتے آپ کے تنگ رہیں گے، پیسے کی دقت رہے گی، آمد بھی کم رہے گی اور خرچہ زیادہ رہے گا، دماغ پر ایک بوجھ سا رہے گا، اور ایسے سمجھے کہ دماغ میں یہ مطلب خرچے کا بوجھ ہوگا اور پیسے کی ٹینشن ہوگی، اور گلے کی تکلیف ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو گلا ہے آدمی کا اس میں تھوڑی انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، یا ایسے سمجھے گلے میں کوئی درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بھائی بہن قریبی رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے آپ کو حالات ان کی طرف اور آپ کے درمیان اچھے رہیں گے، اور ہفتے کے آخر میں اگر آپ چاہیں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے شروع میں آپ ان سے کوئی مدد دیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور آپ کے جو قریبی رشتے دار بہن و بھائی وغیرہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہیں ان کا سفر جو ہوگا کسی دور کے شہر میں ان کا جانا ہوگا، کہیں دوسری سٹی میں دور کے سفر میں یا دوسرے کنٹری میں دوسرے ملک میں ان کا جانا دکھائی دے رہا ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا۔ اس کے علاوہ آپ کا بھی اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے سمجھے 90% چانس ہیں کہ آپ کا جو سفر ہوگا، کہیں دور کا سفر بھی ہوگا اور قریب کا سفر بھی ہوگا، وہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا تو اس ہفتے دور کا سفر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کا کہیں ایسا سفر ہوا ہو، وہ بھی اس میں دکھائی دے رہا ہے، کہیں دور کا سفر اور قریب کا سفر وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کے پچھلے ہفتے میں کچھ ہوئے ہیں، اور اس ہفتے اگر آپ کا جو سفر ہوگا اس میں آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کو اس کے وجہ سے فائدہ ہوگا، اگر جس مقصد کے لیے آپ کا جو سفر ہوگا اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، اگر پچھلے ہفتے بھی آپ کا سفر ہوا ہے اس ہفتے بھی آپ کو پچھلے ہفتے بھی آپ کو فائدہ ہی ہوا تھا اور اس ہفتے بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ گھر کا جو ماحول ہے وہ تھوڑا اچھا کم دکھائی دے رہا ہے، ماحول میں تھوڑا ایسے سمجھیں کوئی غم دکھائی دے رہا ہے، کوئی ایسے سمجھیں کوئی سوگواری دکھائی دے رہی ہے، اور
ایسے سمجھیں کہ گھر کا جو ماحول ہے گھر میں اندر وہ تھوڑا اچھا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور اگر آپ کوئی جائیداد وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے نہ لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آگے چل کر آپ کو اس کا نقصان ہوگا اگر کچھ بھی آپ خریدیں گے جائیداد، اور کچھ نہیں، جائیداد جیسے پلاٹ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، جگہ ہوتا ہے، اور کوئی بنگلہ وغیرہ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں لینے چاہیے، اور آپ کو والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے اور والد صاحب کی طرف سے آپ سے اطلاع ملے گی جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ کہ کوئی پرائز بانڈ لینا چاہے یا کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہے کہ میں پرائز بانڈ لوں یا لائٹری وغیرہ لوں، اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس ہفتے مشکل ہے ان کا پرائز بانڈ کا لگنا، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ جو گھر کے حالات ہوں گے، فیملی کے حالات، مقصد بیوی اور ازدواجی تعلقات رہیں گے وہ درمیانے رہیں گے، ایسے سمجھے جیسے پچھلے ہفتے تھے اس سے تھوڑے کم رہیں گے، لیکن نہ اس میں نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا، اچھے رہیں گے، درمیانے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کسی سے آپ کو کوئی پیسہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں آپ، تو وہ آپ کی امید پوری نہیں ہوگی، تو اگر ایسے سمجھے کہ بہت دقت سے پیسے ملیں گے، اگر ملیں گے بھی تو تھوڑی بہت ایسے سمجھے کہ 25%، 20%، وہ بھی نہ ہونے کے برابر آپ کو مدد ملے گی۔ اور آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کا جو بزنس ہے، جیسے کوئی بھی آپ دکان شاپ وغیرہ چلاتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے اس ہفتہ تقریباً اچھا رہے گا، اور ایسے سمجھیں کہ اچھا رہے گا، اور ہفتے کے اینڈ تک تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کو اس کاروبار سے فائدہ ہوگا اور اچھا خاصا فائدہ ہوگا آپ کو اس سے، اور ہفتے کے اینڈ میں آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرا جو کاروبار بزنس ہے بہت اچھا رہا۔ جو ملازم پیشہ افراد ہے ان کے لیے بھی ان کے آفس کا ماحول، اس کے ساتھ اس کے باس کا جو رویہ ہوگا وہ اچھا رہے گا، خوشی والا رہے گا، خوش مزاجی رہے گی، اور ہفتے کے اینڈ تک ان کا جو اگر اس کا اپنے باس میں کوئی کام ہو، کوئی ان سے کوئی لینا چاہے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کے یہ جو ہے حالات جو اگر چینج کرنا چاہے یا تبادلہ وغیرہ یا ایسا تو وہ اگر کرنا چاہے تو وہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں سے ان کے ساتھ حالات صحیح رہیں گے، لیکن ان سے فائدہ اس ہفتے نہیں پہنچے گا، لیکن حالات ان کے ساتھ خوشگوار رہیں گے، فائدہ کی امید آپ نہیں کریں تو اچھا ہے۔ تو یہ ہو گئے حالات برج قوس والوں کے لیے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جدی والوں کی طرف، تو جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 دسمبر سے 20 جنوری تک، مقصد 22 دسمبر سے 20 جنوری تک، تو ان کا برج جدی، لکی نمبر ہے ان کا 8۔ جن کو اپنا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے تو وہ اپنا نمبر کا نام کا پہلا حرف دیکھ لیں، اگر یہ ہے تو ان کا برج جدی ہوگا۔ زے، زال، زرا جو ہوتا ہے، گاف اور زواد، خے، جیم۔ کلر جو ان کا لکی ہے وہ ہے سیاہ اور خاکی نیلا، نگین اگر کو پہننا چاہے تو وہ ہے نیلم اور سیاہ عقیق، اور اگر کوئی اللہ پاک کو راضی کرنا چاہے، ان سے مدد لینا چاہے اور چاہے کہ مجھے ہر کام میں اللہ پاک میری مدد کرے، میری ہیلپ کرے، اور جو ستاروں کے نحس اثرات ہیں وہ مجھ پر نہیں پڑے، اور جو بھی میرے پاس جو مصیبت آئے تو اس کی ڈال بنی رہے، اور ہر کام میں اللہ پاک اپنی میری مدد کرتا رہے، تو اس کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسط یا عزیز، یا باسط یا عزیز، یا باسط یا عزیز باللہ تعداد پڑھتے رہیں۔ حساب ہی نہیں ہے، جیسے اس نے ہم سے حساب نہیں کیا، دینے والے نے ہم سے کوئی حساب نہیں کیا، تو ہم کیا حساب کریں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک کہتا ہے اپنے قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سے اور کیا بڑی بات ہوگی، اور اس سے اور کیا فائدے والی اور کون سی بات ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے گی؟ ہم اسے یاد کریں، وہ ہمیں یاد کرے۔ جب اللہ پاک ہمیں یاد کرے گا تو ہمیں کون سی مصیبت آئے گی، کیا ہمیں تکلیف ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ہمارے بہتری ہوگی، ہر کام میں ہماری مدد ہوگی۔ بس ہمیں اللہ کو پاک کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسط یا عزیز۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بدھ جدی والوں کے حالات۔ بدھ جدی والوں کے جو حالات ہیں اس ہفتے، ان کے حالات جو پیسے کے معاملات ہیں وہ ان کا کچھ خرچہ دکھائی دے رہا ہے، تھوڑا زیادہ خرچہ ہوگا، آمدنی کم ہوگی اور خرچہ زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا کہیں سفر ہو سکتا ہے لیکن اسے اس کو فائدہ نہیں مل سکتا ہے، اور اپنے جو آپ کے قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے آپ کو ہیلپ ملے گی، آپ کو ان کی طرف سے مدد ملے گی۔ اگر آپ چاہیں گے تو وہ آپ کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کے حالات خوشگوار رہیں گے، اور آپ کا جو گھر کا ماحول ہوگا وہ اچھا رہے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں اچھا رہے گا لیکن ہفتے کے آخر میں اور زیادہ اچھا ہو جائے گا گھر کا ماحول اندرونی۔ اگر کوئی آپ جگہ وغیرہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، جگہ ہو، جائیداد، پراپرٹی، پلاٹ زمین ہو، جائیداد، اور چیز نہیں، جیسے کوئی ٹی وی لینا ہے، کوئی موبائل لینی ہے، اس کی بنائی، یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں زمین سے جو تعلقات رکھتی ہیں، جیسے زمین ہوتی ہے، پلاٹ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور اسی پلاٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس میں اس ہفتے اگر آپ خریدیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا، اور ہفتے کے اینڈ میں خریدیں گے تو اور زیادہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، یا اس کو بیچیں گے پھر بھی آپ کو فائدہ ہے۔ آپ کو اپنے والد کی طرف سے بھی آپ کو ہیلپ آ سکتی ہے، وہ اس کی طرف سے آپ کو خوشی ہوگی اور خوشی ملے گی، اور گھر کا ماحول بھی خوش رہے گا، خوشی گھر کے ماحول میں رہے گی، اور ہفتے کے اینڈ میں تک حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور کوئی بری خبر آپ کو مل سکتی ہے، بری خبر مل سکتی ہے۔ فلائٹ بانڈ اگر لینا چاہیں گے آپ تو اس ہفتے آپ نہ لیں، میرا مشورہ ہے اگر لیں گے تو اس سے آپ کو بجائے فائدے کے ایسے سمجھیں کہ نقصان ہوگا، ایسے سمجھیں کوئی لاٹری وغیرہ کا اس ہفتے انعام کا چانسز ہو تو وہ آپ کو نہیں ہے اس ہفتے، اور اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، خوشی کا ماحول نہیں رہے گا، اور کوئی خبر بری خبر آ سکتی ہے، وہ آپ کے لیے وہ آپ اس کو دیکھیں، بری خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس دعاجی معاملات اس ہفتے تھوڑے اچھے نہیں رہیں گے، اس میں تھوڑا ماحول اچھا نہیں رہے گا۔ اچانک جو آپ کی بیوی ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑا ماحول ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اور دکھائی دے رہا ہے کہ پچھلے ہفتے مقصد تھوڑا کچھ ٹائم پہلے بھی ایسا ماحول دکھائی دے رہا ہے کہ ہوا تھا کہ وہ منا بہت زیادہ اس برج والوں کی میں علیحدگی ہو گئی تھی، اور اسی لیے تھوڑا احتیاط کریں، اس دعاجی تعلقات آپ صحیح رکھیں اپنے۔ اور اس کے علاوہ مالی لین دین کسی سے لینا ہو دینا ہو تو یہی نہیں ہو سکے گا۔ کسی جگہ اگر آپ کو پیسے لینے ہیں تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، آپ کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سفر کرنا چاہیں گے، کہیں دور جانا چاہیں گے کہ مجھے ادھر جانا ہے، بڑا سفر کرنا ہے، تو یہ بھی مشکل ہوگا، اس ہفتے نہیں ہو سکتا، لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے، لیکن اس ہفتے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، بزنس اچھا رہے گا، اس میں سے آپ کو فائدہ ہوگا، ایسے سمجھیں کہ معاملات جو بزنس کے ہیں وہ اچھے رہیں گے، صحیح رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دوست وغیرہ ہیں ان سے آپ کو اس ہفتے حالات درمیانے رہیں گے، ان سے آپ کو اس ہفتے فائدہ نہیں ملے گا، ان سے تھوڑی دوری رہے گی، اور اگر آپ ان سے کوئی فائدہ لینا چاہیں تو وہ آپ کی اس ہفتے
فائدہ آپ کو ان کی طرف سے نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی کا دشمن وغیرہ ہو تو وہ دشمن جو خفیہ دشمن ہوتے ہیں وہ سازشیں بنائیں گے آپ کے خلاف، لیکن آپ کا اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ ہو گئے برج جدی والوں کے حالات۔ تو اب ہم آتے ہیں برج دلو والوں کی طرف، جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 جنوری سے 19 فروری تک، 19 فروری تک ہے۔ تو ان کا جو برج ہے وہ برج بنتا ہے دلو۔ اور جن کو اپنا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے تو ان کے لیے حرف جو حروف ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے نام کا پہلا حرف اگر یہ ہے تو پھر وہ ان کا یہ برج بنے گا، جیسے سین، اور اس کے علاوہ شین، اس کے علاوہ تارا، اس کے علاوہ سواد۔ اگر یہ آپ کا نام کے پہلے حروف میں آتا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں، تو آپ کا یہ برج بنتا ہے۔ لکی نمبر ہے آپ کا 4، اور کلر ہے آپ کا لکی نیلا۔ نگینہ اگر آپ پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں نگینہ نیلم اور لاجورد ایک نیلا وہ بھی ہوتا ہے، بلو کلر کا ہوتا ہے، نیلم بھی بلو ہوتا ہے، اور لاجورد بلو ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑے تھوڑے سے نشانات دکھائی دیتے ہیں لاجورد میں، تو چمک تھوڑی سی ہلکی ہلکی ہوتی ہے، وہ دکھائی اس میں دیتی ہے۔ اگر وہ کوئی پن لینا چاہے تو وہ پڑھے۔ اگر کوئی آپ اللہ پاک سے مدد لینا چاہے اور چاہے کہ اللہ پاک مجھے ہر کام میں میری ہیلپ کرے، میری مصیبتیں دور ہوں، ہر مشکل جو آئے تو وہ میری ڈھال بنی رہے، اور ہر کام میں میرا اللہ پاک حفاظت کرے اور میری مدد کرے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا قرآن شریف میں، قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو بندے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اور بندے کو جب اللہ پاک یاد کرے اپنے، تو آپ خود فیصلہ کریں تو اس کو کیا مصیبت آ سکتی ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں، کیونکہ وہ پورے کائنات کا مالک ہے، جس نے اس جہان کو بنایا، ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، سب کچھ دینے والا، روزی دینے والا، ماں کے پیٹ میں دینے والا۔ اور جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو ماں کی چھاتی میں دودھ دیتا ہے اس بچے کے لیے، پہلے سے ہی آنے سے پہلے ہی وہ دودھ آ جاتا ہے، اس کی روزی رزق آ جاتا ہے۔ اور ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں کون دیتا ہے اس کو روزی، اس بچے کو کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، یہ تو ایک عجب ہے۔ یہ اللہ پاک کے احسانات ہیں ہم بندوں پر، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اللہ معاف کرے۔ تو اگر کوئی وظیفہ پڑھنا چاہے تو برج دلوں والوں کے لیے یا غنی یا ودود، یا غنی یا ودود، یہ ورد وظیفہ کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو ابھی ہم آتے ہیں آپ کے اس برج دلوں کی طرف۔ اس ہفتے برج دلوں والوں کے حالات اچھے رہیں گے، اور جو مقصد ہوگا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر ان کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا، اور ہر معاملات ان کے اچھے ہو جائیں گے۔ پیسے کے جو ان کے معاملات ہیں وہ ایسے سمجھے ساکت رہیں گے، اچھے رہیں گے، درمیانے رہیں گے۔ ایسے سمجھیں کہ اس ہفتے آمدنی کم دکھائی دے رہی ہے، پیسے کی آمدنی کم دکھائی دے رہی ہے، اور ہفتے کے اینڈ میں آمدنی اور بھی کم ہو جائے گی، یہ جو دکھائی دے رہا ہے، تو ہفتے کے اینڈ میں تھوڑی آمدنی اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر قریبی رشتہ دار جو ہیں آپ پہ
بھائی بہن وغیرہ ہیں ان سے دوری رہے گی، ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا کہیں سفر ہو سکتا ہے، باہر کا سفر ہو سکتا ہے، دوسری کنٹری کا سفر ہو سکتا ہے، دوسرے شہر کا سفر ہو سکتا ہے، اور آپ کا بھی کہیں چھوٹا سفر بھی ہو سکتا ہے، اچانک بڑا سفر بھی ہو سکتا ہے، کہیں آپ دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں اور دوسرے سٹی میں بھی آپ جا سکتے ہیں، دور دور بھی قریب بھی دونوں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لیکن آپ کو اس کے سفر سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا جو سفر ہے رائے گا جائے گا، وہ اسے آپ کو فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے اس ہفتے آپ دونوں سفر نہ کریں تو اچھا ہے۔ پچھلے ہفتے دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے قریب کے سفر آپ نے کیے ہوں، قریب قریب کے، لیکن ان سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس ہفتے آپ کے دور کے سفر دکھائی دینے، اس سے بھی آپ کو فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی جائیداد وغیرہ بیچنا چاہیں تو اس ہفتے نہ بیچیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا پرافٹ اچھا نہیں ملے گا۔ بک تو جائے گی جائیداد، فروخت تو ہو جائے گی، لیکن فائدہ نہیں ہوگا، اور گھر کا ماحول اچھا رہے گا، درمیانہ رہے گا، لیکن اچھا رہے گا، برا نہیں رہے گا۔ اولاد کی طرف سے آپ کو تھوڑی پریشانی رہے گی، کوئی دقت رہے گی، کوئی پریشانی خبر ملے گی، کوئی بری اطلاع، کوئی غلط خبر بھی آ سکتی ہے، کوئی جھگڑے کی خبر بھی آ سکتی ہے، کوئی اس اطلاع آ سکتی ہے جھگڑے والی کے ایسے حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو ازدواجی معاملات جو ہیں آپ کے درمیانے رہیں گے، میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی تعلقات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اچھے رہیں گے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں وہ برے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور آپ کا جو کاروباری بزنس وغیرہ ہے وہ بھی اس ہفتے جو آپ کا پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، اس کے ہفتے کے آخر میں اس کے ساتھ بھی آپ کے جو تعلقات حالات وغیرہ ہیں تھوڑے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کا سفر ہو سکتا ہے، آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں، آپ کے جو ان سے آپ کو اس ہفتے فائدہ نہیں ملے گا، لیکن ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، لیکن دوری رہے گی اور آپ کو ان کی طرف سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا جو کاروبار ہوگا وہ اس ہفتے درمیانہ ہوگا، درمیانہ فائدہ ہوگا، اور ایسے سمجھیں کہ زیادہ فائدہ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اس ہفتے ایسے سمجھیں کہ حالت معمول کے مطابق رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی دشمن وغیرہ ہیں جن سے آپ کو کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی وہ آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور تو اب ہم آتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ تو برج ہوت والے جن کی ڈیٹ آف برتھ سے تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ تک ہے، یا جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے، جن کے نام کا پہلا حرف دال سے شروع ہوتا ہے یا چے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ اپنا برج ہوت سمجھ لیں، اس کو دیکھیں۔ لکی نمبر ہے ان کا 3، کلر ہے ان کا نیلا، بلو اور سبز، یعنی ہرا، یعنی گرین۔ وہ نگین اگر وہ پہننا چاہے تو زرد عقیق، پیلا عقیق یا پکھراج، لیکن پکھراج زرد ہو، یلو کلر کا پکھراج ہو۔ اگر وہ اللہ پاک کو راضی کر کے ان سے مدد لینا چاہیں اور وظیفہ رکھنا چاہیں اور ہر معاملے میں ان سے مدد لینا چاہیں تو ان کے لیے وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم۔ تو اب ہم آتے ہیں، اس ہفتے تھوڑے حالات اچھے نہیں رہیں گے، تھوڑا اندر میں خوف رہے گا، ذہن پر ایک عجیب سا خوف دکھائی دے رہا ہے، اور ماحول میں کوئی غمگینی دکھائی دے رہی ہے، اور پیسے آپ کو پچھلے ہفتے کچھ ملے تھے، اس ہفتے بھی پیسے کی آمدنی آپ کو ہو سکتی ہے، پیسے آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے سے کم۔ اور اس کے علاوہ
جو آپ کے قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان سے آپ کے حالات ساکت رہیں گے، مقصد نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، ایسا ہی ہوگا مقصد۔ اس کے علاوہ آپ کے جو گھر کے جو حالات ہیں، گھر کا جو ماحول ہے وہ ایسے سمجھے درمیانہ رہے گا۔ اگر کوئی آپ جائیداد یا زمین، پلاٹ، گھر، جگہ لینا چاہیں یا خریدنا چاہیں تو وہ اس ہفتے نہیں ہو سکے گی، وہ دکھائی نہیں دے رہی کہ اس ہفتے آپ کو اس کا فائدہ ہو یا آپ کا وہ اس سے کوئی خرید و فروخت ہو۔ اس ہفتے تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اور بیماری اس کو پیٹ کی آنتوں کی بیماری اس ہفتے آپ کو ہو سکتی ہے، آنتوں کی بیماری ہو سکتی ہے، اور سر میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو بیماری دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دعا تعلقات آپ کے درمیانے رہیں گے، خاص اچھے نہیں رہیں گے، حالات اچھے رہیں گے لیکن اتنے زیادہ اچھے نہیں رہیں گے، درمیانے ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو کسی سے پیسہ لینا ہے، قرضہ وغیرہ لینا ہے تو وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ مل جائیں گے اور آسانی سے مل جائیں گے۔ پیسے اگر آپ کسی سے لینا چاہیں تو وہ آپ کو پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ سفر اس ہفتے آپ کا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر آپ سفر کریں گے، کہیں دور جائیں گے تو اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کوئی نقصان کا یا چوٹ وغیرہ آنے کا اندیشہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ کہیں سفر وغیرہ پر نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ہفتے کے اینڈ میں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ کاروبار آپ کا جو بزنس وغیرہ ہے وہ درمیانہ رہے گا، مقصد ایسے سمجھے کہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو دوستوں کی طرف سے آپ کو پریشانی ہوگی، ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بجائے فائدے کہ آپ کو ٹینشن ہوگی۔ اور ایسے سمجھے کہ آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ آپ کو ابھی ایسے سمجھے کہ ٹینشن دینے کی کوشش کریں گے۔ اور جو کاروباری افراد ہیں جن کے پاس اپنے ملازم ان کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو ملازموں کی طرف سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے یا اور نقصان بھی دے سکتے ہیں وہ ملازم۔ تھوڑا ان پر نظر رکھیں تو آپ کے لیے وہ بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے خفیہ دشمن وغیرہ ہیں ان سے آپ کو کوئی ابھی اس ہفتے کوئی اتنا خطرہ وغیرہ نہیں ہے، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور یہ ہو گئے برج ہوت والوں کے اس ہفتے کے حالات۔ تو ابھی ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور آپ سے جاتے جاتے یہ عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ۔ اور آل آئیکن کی بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو جاتے جاتے دعا میں یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔